السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی ٹیسٹی سا چاکلیٹ کیک، جو کہ بیکری وغیرہ سے بھی زیادہ مزے کا بننے جا رہا ہے، جو کہ ایک اسپیشل سرپرائز کیک ہے۔ تو جی آج میں اس کو آپ کو گھر پر بنانا بتاؤں گی، انتہائی آسان طریقے سے، بغیر اوون کے، بغیر کسی مشین کے، بغیر بیٹر کے، انتہائی آسان ہے بنانا۔ تو سب سے پہلے بلینڈر میں ایڈ کریں گے 2 انڈے، ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے ½ کپ پسی ہوئی چینی جسے ہم نے چھان لیا تھا۔ اسی کے ساتھ 1/4 کپ اس کے اندر جائے گا کوکو پاؤڈر، یا 4 ٹیبل سپون آپ بھر بھر کے کوکو پاؤڈر کے ایڈ کر دیں۔ اسی کے ساتھ 1/4 کپ گھی کی جگہ آپ آئل یا بٹر وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم بلینڈر کو کریں گے بند، اور ان 4 چیزوں کو ہم پورا 1 منٹ تک جو ہے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے، تاکہ یہ تمام چیزیں اچھے سے بلینڈ ہو جائیں۔ تو دیکھیے کتنی اسموتھ سی بن کے پیسٹ اس کی ریڈی ہو چکی ہے۔ صرف 1 منٹ میں یہ تمام چیزیں جو ہیں اچھے سے بلینڈ ہو گئی ہیں۔ 4 چیزوں کو دیکھیے 1 منٹ میں ہم نے بہت اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے۔ تو جی 5 منٹ کا صرف کام ہے۔ یہاں پر ہے ہمارے پاس 1 کپ میدا، آل پرپز فلور، اسی کے ساتھ 1 ٹی سپون ہم نے لینی ہے بیکنگ پاؤڈر کی۔ بیکنگ پاؤڈر یوز کرنا ہے آپ نے، بیکنگ سوڈا یوز نہیں کرنا۔ تو دیکھیے اب ان دونوں چیزوں کو ہم جو ہے چھان لیں گے۔ چھاننے سے چیزوں میں والیوم پیدا ہوتا ہے اور اس کی فلفینس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے میدا اور اس کے اندر یہ بیکنگ پاؤڈر ایڈ کر لیا، ان دونوں چیزوں کو مکس کریں گے اور اچھے طریقے سے چھان لیں گے۔ 5 منٹ کا یہ پروسیس ہے، جس کے اندر ہمارا کیک کا بیٹر جو ہے بن کر ریڈی ہو جائے گا۔ انتہائی آسان، بہت ہی ایزی ریسیپی ہے یہ۔ تو دیکھیے 4 چیزوں کو ہم نے بلینڈ کیا اور اس کے بعد 2 چیزوں کو ہم نے چھان لیا، اور انہیں جو ہے اسپیچولا یا کسی چمچ کی مدد سے یا بیٹر کی مدد سے آپ نے فولڈ کر لینا ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ نے تمام میجرمنٹس، کوانٹیٹیز اور ٹیکنیکس پر دھیان رکھنا ہے۔ ایک ہی طرف چمچ کو چلاتے جانا ہے، بار بار دائیں بائیں یوں کر کے چمچ کو نہیں چلانا، ٹیکنیک کا خیال رکھنا ہے۔ ایک ہی سائڈ پر آپ نے چمچ کو چلانا ہے۔ تو لیجیے جناب، یہ 1 منٹ جو ہے مکس کرنے کے بعد اس فارم میں آ چکا ہے، لیکن یہ اس وقت تھوڑا گاڑھا محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس مومنٹ پہ ہم کیا کریں گے، اس کو تھوڑا سا سافٹ بنانے کے لیے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ملک ایڈ کریں گے۔ یہاں میں نے لیا تھا 1/4 کپ ملک، جو کہ اس کوانٹٹی میں اور اس بیٹر کے اندر پورا یوز ہو گیا تھا۔ سارا ملک اس کے اندر میں نے یوز کر لیا تھا۔ یوں سلولی اس کو ہلاتے جانا ہے آپ نے۔ تو اچھے سے یہ مکس ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے اب یہ سافٹ ہو چکا ہے، اور یہ اس کی کنسسٹنسی رہے گی، یہ کریمی سی پورنگ سی کنسسٹنسی اس کی ہوگی۔ یہ دیکھیے جی، غور سے دیکھیے اس کنسسٹنسی کو، یہی کنسسٹنسی ہونی چاہیے، نہ زیادہ گاڑھی نہ زیادہ رنی۔ تو یہاں ہمارے پاس ہے ایک بیکنگ پین، اسے ہم اچھے سے گریس کر لیں گے۔ آپ کوئی بھی اسٹیل کا برتن استعمال کر سکتے ہیں، جو برف جمانے والا کولا وغیرہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی آپ اچھے سے کیک بیک کر سکتے ہیں، اسی طرح سے گریسنگ وغیرہ کر کے۔ تو گریس کر لیا ہے اچھے طریقے سے اسے ہم نے کناروں سے بھی۔ اب باری آ جاتی ہے اس میں بٹر پیپر لگانے کی۔ تو میں نے یہاں بٹر پیپر جو ہے وہ سانچے کے مطابق کاٹ لیا ہے۔ اگر آپ کو کاٹنے میں مشکل پیش آتی ہے تو آپ نے بٹر پیپر کے اوپر سانچہ رکھ کے پینسل سے اسے جو ہے وہ ٹریس کر لینا ہے، اور اس کے بعد ایزیلی پینسل کے نشان کے ساتھ آپ کاٹ لیں، تو بہت اچھا سا جو ہے یہ سانچے کے مطابق بٹر پیپر کٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگین بٹر پیپر کے اوپر دوبارہ سے گریسنگ کرنی ہے۔ پہلے نیچے گریسنگ کرنی ہے، اس کے بعد بٹر پیپر، اس کے بعد اوپر گریسنگ، اور اب ہم اس کے اندر پور کریں گے اپنا بیٹر کیک کا۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی خوبصورت اس کا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہوا ہے۔ 10 منٹ پہلے آپ نے پریشر کوکر یا پتیلا، جس میں بھی آپ اپنا کیک بیک کر رہے ہیں، اس کو ہیٹ اپ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے دم کی آنچ پر۔ اس کے اندر ہم رکھیں گے ایک سٹینڈ یا کوئی بھی اسٹیل کی پلیٹ نیچے، اور اس کے اوپر رکھ دیں گے اپنا کیک کا سانچہ، جس کے اندر ہمارا بیٹر ہے۔ تو یہاں پر ہم نے رکھ دیا ہے یہ سانچہ، نیچے رکھا ہے سٹینڈ، اور کوئی نمک وغیرہ نیچے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ تو دیکھیے اب ہم پریشر کوکر کو کر دیں گے بند،
5 منٹ میں ہم نے یہ جو بیٹر تیار کر لیا ہے اپنا، اس کے اوپر لگا دیں گے ویٹ اور اسے ہم چھوڑ دیں گے تقریباً 45 منٹ کے لیے۔ 45 منٹ کے بعد آپ کا کیک بالکل بن کر تیار ہو جائے گا۔ تو دم کی آنچ پر یہ 45 منٹ کے لیے کوک ہوگا۔ تو جی 45 منٹ جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیے جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا یہ پھول چکا ہے کیک، اور دیکھتے ہیں یہ ڈن ہوا ہے یا نہیں۔ ٹوتھ پک کی مدد سے اس کو ہم چیک کریں گے۔ تو یہ دیکھیے ٹوتھ پک بالکل خالی آئی ہے۔ تو جی ہمارا کیک ڈن ہے، بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ تو ابھی یہ کیک بہت گرم ہے، تو اس کے روم ٹیمپریچر پر آنے تک ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے۔ تو دیکھیے یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب روم ٹیمپریچر پر آ چکا ہے۔ اب ہم اس کو ڈی مولڈ کریں گے۔ تو دیکھیے جی بہت ہی خوبصورت سا کیک ہمارے سامنے ہے۔ تو اب اس کی بیک سائڈ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے کناروں سے بھی یہ بہت سافٹ بنا ہے، تو یہاں پر اس کی بیک سائڈ الگ ہو گئی ہے۔ اور اب یہ بٹر پیپر جو ہم نے لگایا تھا جس سے کیک جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ نکلا ہے۔ تو دیکھیے کتنی ہی آسانی سے یہ جو ہے الگ ہو رہا ہے۔ یہ صرف اسی سٹیپ کی وجہ سے ہے جس سٹیپ میں ہم نے نیچے بھی گریسنگ کی، بٹر پیپر لگایا اور اوپر بھی گریسنگ کی۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ سے بہت ہی سافٹ اسپونجی سا کیک ریڈی ہو چکا ہے۔ یہاں میں بنا رہی ہوں چاکلیٹ گلیز۔ یہ بہت ہی مزے کی چاکلیٹ گلیز جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے۔ چاکلیٹ گلیز کی ریسیپی میں آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں، آپ میرے چینل پر بھی چاکلیٹ گلیز کی ریسیپی سرچ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں آئی بٹن میں بھی ڈال دوں گی، وہاں سے بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو ہم اس کیک کو چاکلیٹ سے نہلا دیں گے اچھے طریقے سے۔ یہاں پر چاکلیٹ گلیز جو ہے وہ پوری کی پوری ہم اس پر پور کر دیں گے، اور پلیٹ کو یوں پکڑ کے دائیں سے بائیں آہستہ سے روٹیٹ کرتے جائیں گے۔ تو یہ کیا ہوگا، چاکلیٹ گلیز جو ہے وہ پورے کیک پر جو ہے وہ پھیل جائے گی۔ اسی طریقے سے پھیلا لیں گے اچھے سے، اور سائڈز جو ہیں وہ نائف کی مدد سے آپ ایون کر لیجئے گا۔ سائڈز پر جو ہے نائف یا کسی چمچ کی مدد سے اچھے سے ہم جو ہے وہ لگا لیں گے یہ گلیز۔ یہ دیکھیے ٹاپ پر بہت ہی اچھے سے یہ پھیل چکی ہے، اور یہ ہے جی ہمارا چاکلیٹ کیک جو کہ بہت ہی لاجواب ریڈی ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو اس کیک کی ریسیپی پسند آئی ہے اور یہ جھٹپٹ سے بنانے کا طریقہ اچھا لگا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اسے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ کیک کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی، آپ کے لیے یہ مددگار ثابت ہوئی ہے یا نہیں۔ اور یہ کیک جو ہے وہ کوئی بھی بنا سکتا ہے، اتنی ایزی ریسیپی ہے کہ اسے کوئی بھی ٹرائی کر سکتا ہے، یہ پرفیکٹ بنے گا۔ تو یہاں جی کریم کے ڈبے کے اوپر میں ذرا سا سوراخ کر کے اس کے ساتھ لکھنے جا رہی ہوں 1، کیونکہ میں نے اپنے بھانجے کے لیے کیک جو ہے وہ ریڈی کیا تھا۔ ماشاءاللہ سے میرا بھانجا جو ہے وہ آج 1 منتھ کا ہو چکا ہے۔ آپ لوگ بھی اس کے لیے بہت ساری دعائیں کیجئے گا، اسے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، میں پھر حاصل ہوں گی نئی ریسیپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اسی طریقے سے اچھے اچھے مزے مزے کے کھانے بناتے رہیے، اپنی فیملی کو کھلاتے رہیے، اور لائف کو انجوائے کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔